مرنے سے پہلے 5 لوگوں کو جنت ضرور دکھائی جاتی ہے۔ وہ 5 لوگ یہ ہیں، دیکھو آپ بھی ان 5 لوگوں میں شامل ہو کہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 لوگ جنہیں جیتے جی زندگی میں یعنی مرنے سے پہلے بھی، قبر میں دفنانے سے پہلے بھی جنت کی جھلک ضرور دکھائی جاتی ہے۔ تو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں وہ 5 خوش نصیب انسان کون کون سے ہیں جو مرنے سے بھی بہت پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ لیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ بھی ان 5 خوش نصیب انسانوں میں شامل ہوں۔ 5 لوگ جنہیں موت سے پہلے جنت کی جھلک ضرور دکھائی جاتی ہے۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ نے سوچا جنت کی خوشبو، اس کے محلات، بہتے ہوئے دودھ اور شہد کے چشمے، سبز باغات، سونے اور چاندی سے آراستہ محلات، نور سے دمکتے چہرے اور فرشتوں کے سلام، یہ سب کس انسان کو اس کی زندگی میں ہی دکھائی جائیں تو کیسا منظر ہوگا؟ آنکھیں جھک جائیں، دل کانپ جائے اور روح سرشاری سے بھر جائے۔ یہ کوئی خیالی تصور نہیں بلکہ قرآن و حدیث اور اولیاء اللہ کے بیانات میں ایسے سینکڑوں واقعات محفوظ ہیں جہاں کچھ خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے جنت کی جھلک دکھا دی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں اللہ کی اتنے قریب ہو چکے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی وہ نعمتیں دکھا دیتا ہے جن کا وعدہ اس نے جنت میں کیا ہے۔ سوال یہ ہے وہ خوش نصیب لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان میں کیسے اوصاف پائے جاتے ہیں؟ ان کا دل، زبان، عمل کیسا ہوتا ہے؟ اور کیا ہم بھی ان جیسا بن سکتے ہیں یا نہیں؟ آئیے انہی 5 خوش نصیب لوگوں کی کہانی سنتے ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ 5 لوگ جنہیں موت سے پہلے جنت کی جھلک ضرور دکھائی جاتی ہے۔ میں پہلا شخص خوش نصیب وہ انسان جس کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ ذکر ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک ایسا انسان جس کی زبان ہر وقت اللہ اللہ کے ذکر سے معطر ہو، جس کے دل میں دھڑکنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہوں۔ وہ چلتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، حتیٰ کہ سوتے جاگتے بھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ اطمینان قلب ہی وہ جنتی کیفیت ہے جو موت کے وقت حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے۔ ایسے شخص کے گرد فرشتوں کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی روح نکلنے سے پہلے جنت کی ہوائیں اس کی سانسوں میں بسنے لگتی ہیں۔ ذکر الہی سے جڑا انسان دنیا میں رہ کر بھی جنت کی فضا میں سانس لیتا ہے، اور جب وہ موت کے کنارے پہنچتا ہے تو جنت خود اس کے استقبال کو چلی آتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر الہی دل کی کنجی ہے، اور جس کا دل اللہ کے ذکر سے کھل جائے اس پر جنت کے دروازے کھلنا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی کہ اے داؤد میرا ذکر اتنا کر کہ تیری زبان بھی تھک جائے اور دل بھی جھوم جائے۔ ایسا ذکر کرنے والا بندہ جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کے لیے موت اندھیری رات نہیں بلکہ روشن صبح بن جاتی ہے۔ سورہ قاف میں فرمایا اور موت کی بے ہوشی سچائی کے ساتھ آ پہنچی، یہی وہ ہے جس سے تم بھاگ رہے تھے، مگر ذکر کرنے والے کے لیے یہ نعمت بن جاتی ہے کیونکہ اللہ خود اس کی روح کو آرام سے سکون کے ساتھ نکالتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر دن 1000 بار لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے تھے۔ ان کی وفات کے وقت ان کے چہرے سے نور نکل رہا تھا اور ایک خوشبو پورے حجرے میں پھیل گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے جنت کی ہوا چل رہی ہو۔ ذکر اللہ نہ صرف موت کے وقت سکون کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ قبر میں روشنی، برزخ میں خوشبو اور قیامت میں کامیابی کی کنجی بن جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ ہر روز 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے۔ اب سوچیں جو بندہ دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے لیے کتنا محلات تیار ہوتے ہوں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ذکر کرنے والا بندہ زندہ ہوتا ہے چاہے اس کا جسم مٹی میں دفن ہو جائے، کیونکہ اللہ اس کی روح کو جنت میں سیر کروا دیتا ہے۔ ایک خاتون بزرگ کا واقعہ ملتا ہے جنہوں نے پوری زندگی اذکار اور درود شریف میں گزار دی۔ وفات سے کچھ لمحے قبل انہوں نے مسکرا کر کہا مجھے باغ، پانی کے چشمے، سفید محل اور سبز لباس پہنے فرشتے نظر آ رہے ہیں۔ پھر ان کی روح پرسکون طریقے سے نکل گئی۔ اللہ کے ایسے ذکر کرنے والے بندے موت سے پہلے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ان کے دل ہمیشہ اس جنت کے مالک کے ذکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔
5 لوگ جنہیں موت سے پہلے جنت کی جھلک ضرور دکھائی جاتی ہے میں دوسرا خوش نصیب وہ انسان جو شب و روز استغفار اور توبہ میں ڈوبا رہتا ہے۔ تصور کریں ایک شخص جو رات کی تاریکی میں سجدوں میں گر کر آنسو بہاتا ہے اور دن میں بھی اپنے گناہوں کی یاد میں لرزتا ہے، اس کی زبان پر ہر لمحہ استغفر اللہ کا ورد ہوتا ہے، وہ اپنی ماضی کی لغزشوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور مستقبل کو سنوارنے کے لیے رب کی طرف رجوع کر چکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنو اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ایسا بندہ رب کی رحمت کو اپنے آنسو سے کھینچ لیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا توبہ ایک ایسی کنجی ہے جو بند تقدیروں کو بھی کھول دیتی ہے، اور جب کسی کی توبہ رب کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے تو موت اس کے لیے رنج و الم کا باعث نہیں رہتی بلکہ جنت کی جھلک کا پہلا دروازہ بن جاتی ہے۔ توبہ کرنے والے بندے کے گرد اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت چھا جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک بار بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے گویا وہ پیدا ہی آج ہوا ہو۔ جب بندہ مستقل استغفار کرتا ہے تو اس کے دل کی سختی موم بن جاتی ہے، اس کی زبان کی تلخی مٹھاس میں بدل جاتی ہے، اس کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور یہی پاکیزہ اسی طہارت نفس کی بدولت اللہ تعالیٰ موت کے لمحے میں اس کے سامنے جنت کے مناظر کھول دیتا ہے۔ فرشتے اس کے استقبال کو آتے ہیں اور فرمایا جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہی فرشتے اسے جنت کی وہ جھلک دکھاتے ہیں جس کا وعدہ قرآن میں بار بار آیا ہے۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کے دل کو ایسا نور عطا کرتا ہے کہ وہ دنیا کی گندگی سے نفرت اور آخرت کی نعمتوں سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب کسی کے دل میں دنیا کی محبت نکل جائے اور آخرت کی طلب جگہ لے لے تو وہ اللہ کے ان محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کے لیے موت ایک بشارت ہوتی ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص جس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری جب سچے دل سے توبہ کی تو اس کی روح نکالتے وقت فرشتے آئے اور فرمایا اے اللہ کے بندے دیکھ یہی ہے وہ جنت جس کا وعدہ تجھ سے تیرے رب نے کیا تھا، یہ وہی مقام ہے جہاں بندے کی آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر حقیقت میں وہ ہمیشہ کے لیے کھل جاتی ہیں کیونکہ وہ جنت کو دیکھ کر ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ایسے خوش نصیب بندے دنیا میں ہی جنت دیکھ لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو دنیا سے ہٹا کر رب کی طرف لگا لیا ہوتا ہے۔ 5 لوگ جنہیں موت سے پہلے جنت کی جھلک ضرور دکھائی جاتی ہے میں سے تیسرا خوش نصیب وہ عورت یا مرد جو والدین کی خدمت کو زندگی کا مقصد بنا لیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کے پاؤں دبانے میں فخر محسوس کرتا ہے؟ ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے صبح جلدی اٹھ کر چائے بناتی ہے، اور جب وہ والدین خوش ہو کر کہتے ہیں اللہ تجھے جنت دے تو وہ الفاظ محض دعائیں نہیں ہوتی بلکہ ایک نوری دروازہ ہوتا ہے جو آسمانوں پر کھلنے لگتا ہے۔ والدین کی خدمت صرف نیکی نہیں بلکہ قرآن کے مطابق جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین سے حسن سلوک کرو۔ وہ بندے جو والدین کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھتے ہیں ان کے دل ایسے نور سے لبریز ہو جاتے ہیں کہ موت کے لمحے ان پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی مثال ہی دیکھ لیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت صرف اس لیے نہیں کی کہ ان کی بوڑھی ماں تنہا تھی، لیکن اس ماں کی خدمت کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو وصیت فرمائی کہ اویس کرنی کو میرا سلام کہنا۔ سوچے ماں کی خدمت سے بندہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ حضرت اویس کرنی کی خدمت گزاری کا صلہ یہ ملا کہ ان کی دعا میں وہ اثر تھا جسے سن کر صحابہ کرام بھی ان سے دعا کروایا کرتے تھے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والدین کی خدمت وہ خفیہ عمل ہے جس سے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے اور جنت کی خوشبو زمین تک آ جاتی ہے۔ ایسے افراد کے لیے فرشتے ان کی روح قبض کرنے سے پہلے ہی ان کے سامنے جنت کے باغات، محلات اور نعمتیں پیش کرتے ہیں تاکہ وہ موت سے خوف زدہ نہ ہوں بلکہ مسکرا کر اس میں داخل ہوں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جیسا کہ سورہ یاسین میں فرمایا رحمان رب کی طرف سے سلام ہوگا۔ ایک ایسا شخص جس نے والدین کی خدمت کو اپنی زندگی کی عبادت بنا لیا اس کے لیے موت سے پہلے جنت کی زیارت تو ایک قدرتی انعام ہے۔ حضرت سفیان ثنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے والدین کی خدمت کو خالص نیت سے انجام دیا اللہ اس کے لیے
دنیا میں ہی جنت کی ایک کھڑکی کھول دیتا ہے۔ جنت کا وعدہ صرف نماز، روزہ اور حج تک محدود نہیں۔ اگر کوئی انسان والدین کے دل کو خوش رکھنے کے لیے اپنے خوابوں، نیندوں اور حتیٰ کہ اپنی خواہشوں کو قربانی دے دے تو اللہ اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ بعض اولیاء فرماتے ہیں کہ ماں کی آنکھوں سے نکلا ایک خوشی کا آنسو عرش الہی کو ہلا دیتا ہے، اور جب بندہ والدین کی خدمت کے دوران ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو فرشتے جنت کے وہ مناظر دکھاتے ہیں جو اس کی صبر، قربانی اور محبت کا انعام ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ماں کی خدمت کرنے والا شخص موت کے لمحے میں جنت کے فرشتوں کا مہمان ہوتا ہے۔ ایسی سعادت اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، صرف ان کو دیتا ہے جو والدین کے لیے جیتے ہیں، مرتے ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ کے لیے دنیا کی ہر سختی سہ لیتے ہیں۔ ان کے لیے جنت محض ایک وعدہ نہیں بلکہ ایک دکھائی جانے والی حقیقت ہے، وہ حقیقت جو موت سے پہلے ان کی آنکھوں کے سامنے کھلتی ہے تاکہ وہ اطمینان سے بشارت لے کر اپنے رب کی طرف لوٹیں۔ 5 لوگ جنہیں موت سے پہلے جنت کی جھلک ضرور دکھائی جاتی ہے، میں سے چوتھا خوش نصیب وہ انسان جو قرآن سے رشتہ جوڑ لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ تصور کریں ایک ایسا شخص جو دنیا کی فانی رونقوں سے الگ ہو کر روزانہ قرآن مجید کو ہاتھ میں لیتا ہے، اس کے الفاظ کو چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے اور پھر خاموشی سے بیٹھ کر اس میں اپنے رب سے ہم کلامی کرتا ہے۔ وہ قرآن کو صرف تلاوت کی کتاب نہیں سمجھتا بلکہ اپنی زندگی کا نقشہ، اپنی روح کا آئینہ اور اپنے دل کا رفیق مانتا ہے۔ قرآن مجید خود فرماتا ہے، یقیناً یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ ایسا شخص قرآن سے صرف پڑھنے کا نہیں بلکہ عمل کا رشتہ بناتا ہے۔ وہ جہاں قرآن جھوٹ سے روکتا ہے وہ سچ بولتا ہے، جہاں قرآن نگاہیں جھکانے کو کہتا ہے وہ نظریں جھکا لیتا ہے، اور جب کسی بندے کی زندگی قرآن کے مطابق ڈھل جاتی ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جس پر موت کے وقت فرشتے آسمان کی بشارتیں لے کر نازل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی مانند ہے، اور جس کا دل قرآن سے آباد ہو وہ موت کے لمحے بھی ویران نہیں ہوتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قرآن میں ایک ایسا ساتھی ہے جو قبر میں روشنی بنے گا، قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور موت کے وقت جنت کی جھلک دکھانے کا ذریعہ بنے گا۔ کتنے ہی اولیاء اللہ کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ ان کی تلاوت کے دوران یا اس کے فوراً بعد ان کا انتقال ہوا اور ان کے چہروں پر نور، مسکراہٹ اور سکون نمایاں تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کو دل سے پڑھو، عمل سے قبول کرو اور زندگی سے زندہ رکھو، پھر دیکھنا وہ تمہیں جنت کی گواہی کیسے دیتا ہے۔ ایسے لوگ جب موت کے قریب ہوتے ہیں تو ان کے کان میں فرشتے قرآن کی وہ آیات سناتے ہیں جن میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، تاکہ وہ مسکرا کر دنیا سے رخصت ہوں۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب آخری ایام میں تھے، انہوں نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اچانک آنکھیں بند کر لیں، ان کے چہرے پر نور اور خوشبو محسوس ہوئی۔ ان کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس وقت ان کے ہونٹوں کو جنبش کرتے دیکھا جیسے وہ کسی غیبی منظر سے بات کر رہی ہوں، پھر وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک عالم دین نے فرمایا، جس نے قرآن سے دل لگا لیا اللہ اسے مرنے سے پہلے اپنی جنت دکھا دیتا ہے تاکہ وہ مرنے سے نہ گھبرائے بلکہ اسے گلے لگا لے۔ ایسے بندے کی موت ایک دروازہ نہیں بلکہ جنت کا دروازہ بن جاتی ہے، اس کا آخری سانس بھی قرآن کی خوشبو میں مہکتا ہے اور اس کی آنکھیں جنت کے باغوں کا نظارہ کرتے ہوئے بند ہوتی ہیں۔ یہ ہے قرآن سے رشتہ جو موت کو زندگی کی خوبصورتی میں بدل دیتا ہے۔ 5 لوگ جنہیں موت سے پہلے جنت کی جھلک ضرور دکھائی جاتی ہے، میں سے 5واں خوش نصیب وہ سچا شہید جس کی نیت خالص ہو۔ شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے لیکن ہر شہید جنت کا حقدار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محض دنیاوی مال غنیمت کی خاطر لڑے وہ اللہ کے ہاں شہید نہیں مانا جائے گا، لیکن جو شخص خالص نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو نکلنے سے پہلے جنت کے مناظر دکھا دیتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ احد میں شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے والد سے بلا حجاب کلام فرمایا اور فرمایا جو چاہے مانگ۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے زندہ کر دیں تاکہ میں دوبارہ تیرے لیے شہید ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، یہ میرے قانون کے خلاف ہے، مگر میں تجھے جنت کی نعمتیں ابھی دکھا دیتا ہوں۔
یہ ہے وہ شہید جسے اللہ تعالیٰ موت سے پہلے جنت کا دیدار کرا دیتا ہے۔ ایسے شہید کی روح نکلتے وقت فرشتے اس کے سامنے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور وہ اپنی آنکھوں سے ان باغات کو دیکھتا ہے۔ وہ برسوں سے یقین رکھتا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔